سے قوم کی بہو بیٹیوں کو تعلیم دے کر فائدے حاصل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو لمبی چوڑی تقریر کرنے کا وقت نہیں، بس اتنی سی بات جان لیں، چاہے مرد ہو یا عورت، ایمان لانے کے بعد، غور سے سنیے گا، ایمان لانے کے بعد 5 بنیادی چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، ورنہ زندگی کھا کما کر یوں ہی آپ گزار دیں گے، کامیاب زندگی نہیں۔ 5 بنیادی چیزیں۔ سب سے پہلی بات کیا، یاد کر کے جائیے گا، اور جو کمی ہے علامہ فضل اللہ صاحب سے آ کر کے پڑھ لیجیے گا۔ علم کیا حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی حد متعین نہیں، اور جب چاہیں جس وقت چاہیں علم آپ حاصل کریں۔ پہلی بنیادی کیا علم ہونی چاہیے؟ عبادات، عقائد، ایمانیات جس کو بولتے ہیں، عقائد کا علم ہونا ضروری ہے۔ ابھی آپ نے حضرت علامہ سیف اللہ علیہ کی تقریر آپ نے سنی، نبی کو سب مانتے ہیں لیکن کچھ لوگ اپنی طرح مانتے ہیں، کوئی لوگ بے مثل مانتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جو اپنی طرح مانتے ہیں یہ عقیدہ درست نہیں، اور جو نبی کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح رب نے ماننے کو کہا ہے، یہی ماننے کا حق ہے۔ اسی طرح عبادت، عقائد میں اللہ کی ذات کے سلسلے میں آج بے شمار فرقے پیدا ہو رہے ہیں۔ ان فرقوں میں ایسے بھی فرقے ہیں معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ رب کا جسم اتنا بڑا ہے معاذ اللہ کہ عرش پہ بیٹھتا ہے تو عرش چرچرانے لگتا ہے، کہ یہ معاذ اللہ، یعنی اللہ کے جسم کا قائل ہے، جس کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ اسی طرح بدعقیدے ہیں، بے شمار فرقے ہیں۔ تو جب تک آپ عقائد کی اصلاح نہ کریں گے پکا مسلمان نہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے عقائد کا جاننا ضروری ہے، اس کے بعد عبادات کا جاننا ضروری، کون سی نماز فرض ہے، کیا ہے واجب، عبادات کے سلسلے میں جانکاری ضروری۔ 2 چیزیں ہوں گی، حلال و حرام کے درمیان یہ فرق جاننا ضروری ہے۔ 3 چیزیں جان لی، کیا کیا؟ عقائد، عبادات، حلال و حرام کے درمیان فرق، اور معاملات و حقوق، ماں کا حق کیا، باپ کا حق کیا، بیوی کا حق کیا، شوہر کا حق کیا، یہ معاملات و حقوق بھی جاننا ضروری۔ اور 5ویں اخلاقیات، کس کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ کتنی چیزوں کا بنیادی علم ہونا ضروری ہے؟ 5 یاد کر لیجیے، نہیں ہے مدرسے میں داخلہ لیجیے، ورنہ زمین جائیداد دولت ارب پتی کروڑ پتی ہونا یہ کام آپ کا نہیں آئے گا۔ اس دن آپ سے پوچھا جائے اتنا 5 بنیادی چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے مسلمان پر۔ سمجھ گئے؟ اب اس کا مخاطب کون ہے؟ صرف مرد ہے یا عورت بھی؟ تو حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، تعلیم کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجل عنده امۃ، ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس ایک باندی، اس باندی کو لونڈی کو اس نے کیا کیا، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، کہ اس باندی کو اس نے ادب سکھایا، اچھی طریقے سے ادب سکھا کر، عَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اس کو پھر عمدہ سے عمدہ تعلیم دیا۔ سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث۔ کس کو؟ باندی کو، لونڈی کو، اپنی نوکرانی کو، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اچھی تعلیم دیا۔ اس کے بعد فَآتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کے بعد اس نے آزاد کر دیا، آزاد کر کے اس سے نکاح کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث کتاب العلم کی ہمیں یہ بتلا رہی ہے
کہ سنو اپنی بیٹیوں کو بچیوں کو تعلیم دینا بھی یہ زیادہ اجر پانے کے لیے ضروری ہے. اس لیے حضور کے دور میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ثقہ ہے, محفوظ ہے اور مضبوط ہے محدثین کے نزدیک, اسی طرح ان کی بیٹی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت ہے اسی طرح ثقہ. حضرت عائشہ ام المومنین 2210 احادیث ان سے مروی. ایک عورت ہی ہے روزانہ 40 سال تک حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 40 سال تک علم دین کو عام فرمایا. روزانہ کا دستور تھا. نماز فجر کے بعد اشراق پڑھنے کے بعد دروازہ کھولتے حجرے کا پردہ لٹکا رہتا, لوگ آتے سلام کرتے نام پوچھتے جاتے, اس کے بعد ان کے مسائل حل ہوتے. اتنی حدیث ہیں انہوں نے روایت فرمائی کہ آج دنیا میں بخاری شریف میں دنیا میں ہر جگہ حضرت عائشہ کا چرچا ہے. حضرت عائشہ سے علم حدیث حاصل کرنے والی حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن جنہوں نے حدیث کی تعلیم دی. آپ اپنی بچیوں کو اسکولوں کالجوں میں پڑھاتے ہیں, پڑھائیے زمان, لیکن وہاں جہاں پردادا آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس تعلیم کے علاوہ جو دور جدید کی تعلیم صرف حاصل کی جن بچوں نے, ہندوستان کی رپورٹ ہے تقریباً 7 لاکھ اسلام کی شہزادیاں ایمان سے پھر کر مرتدہ ہو گئی. اللہ اکبر. 7 لاکھ مدرسہ مدینۃ البنا قائم کر کے حضرت علامہ فضل اللہ اور امجدی اور ان کی اہلیہ محترمہ اور جو عالمات ہیں آپ کی بہو بیٹیوں کو اس راستے پہ چلانے کا انہوں نے عزم صمیم کیا ہے کہ جس سے آپ کی بہو بیٹیاں دنیا کی عورتوں کو 5 بنیادی علم سے بھی آراستہ کرے اور جنت میں اپنا محل حاصل کر لے. اس لیے بچیوں کو عالم بنائے, خوب عالم بنائے. حضرت امام شافعی کی عالمہ کس ہر دور میں عالم. حضرت امام شافعی چاروں اماموں میں بڑے امام, بہت بڑے. ان کی ماں کا واقعہ کتنی پڑھی گئی. ایک مرتبہ کیا ہوا, ایک مسئلہ ہے حضرت سارے لوگ جانتے ہیں کہ جہاں 2 مرد کی گواہی چاہیے, اگر وہاں 2 مرد نہیں ایک مرد ہے تو حکم ہے کہ ایک مرد کے ساتھ 2 عورتیں بھی چاہیے گواہی, تب تو وہ گواہی کا نصاب کرا ہوگا. قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر غالباً 282 کہ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, اگر 2 مرد نہ ہو تو ایک مرد اور 2 عورتیں چاہیے. حضرت امام شافعی کے زمانے میں قاضی کے سامنے معاملہ پیش ہوا, قاضی کے سامنے گواہی اور 2 عورتیں آئیں گواہ دینے کے لیے. 2 مرد نہیں تھے, ایک مرد 2 عورتیں. ان عورتوں میں حضرت امام شافعی کی ماں بھی. سبحان اللہ. تو قاضی صاحب نے گواہ سے گواہی کو لے لیا, اس کے بعد دونوں عورتوں سے بھی گواہی لے لی. پھر کچھ دیر کے بعد قاضی صاحب کو خیال آیا کہ ان دونوں عورتوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ کر کے گواہی لے. تو حضرت امام شافعی کی ماں کو انہوں نے کہا کہ ذرا سی آپ تکلیف کریں, آگے بڑھ جائیں, ہم تنہائی میں اس سے کچھ پوچھ لیں تاکہ کہیں غلط یا کوئی گواہی میں الگ پھر ہو تو ہمیں پتہ چل جائے. حضرت امام شافعی کی ماں سبحان اللہ کہتے ہیں حضور میں یہاں سے ہٹ نہیں سکتی. سبحان اللہ. کہا ہٹ نہیں سکتی, کہا کیوں, کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. سبحان اللہ. حضرت امام شافعی کی ماں فرماتی ہیں آپ قرآن نہیں پڑھے. جس جگہ ایک مرد 2 گواہ عورت کی گواہی کے بارے میں ہے وہی اللہ کا یہ فرمان ہے ان تدل احداہما فتذکرا احداہما الاخری, کہ عورتیں جو 2 گواہی پیش کریں گی وہ الگ الگ نہیں بلکہ ساتھ ساتھ رہیں گی تاکہ ایک بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد رکھے. قاضی نے کہا ہاں ہماری نظر سے تو کہا دیکھ لیجیے. جب دیکھا ہے قاضی حیرت میں پڑ گئے
اور پڑھنے کے بعد کہا کہ میں نے سمجھ لیا کہ واقعی آج عورتوں میں علم ہے، تو یہ علم کا معیار ہے۔ آپ صرف مولانا تقریر کر دے تو کامیاب ہے، ارے عورتیں بھی ایسی ایسی خطیبہ گزری ہیں، ایسی ایسی محدثہ۔ تو مولانا فضل اللہ صاحب کا یہ احسان ہے کہ آپ کی آبادی میں مدرسہ کھول کر کے کنیز عائشہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، کنیز فاطمہ بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تاکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر گھر میں حضرت عائشہ کی کنیزائیں بنائیں۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو پڑھائی، اپنی بیٹیوں کو۔ اور ایک آخری بات، عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہے تو کتنا معاملہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ قرون اولیٰ کی بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غور کیا کہ لوگ نکاح میں مہر بہت زیادہ رکھتے ہیں، بڑی دشواری ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، جمعہ میں اعلان کر دیا کہ میں اعلان کر رہا ہوں اب کوئی کسی جگہ مہر 400 درہم سے زیادہ رکھا نہیں جائے گا۔ اگر کسی نے مہر زیادہ رکھا تو اس کا مال قبضہ کر کے بیت المال میں ڈال دیا جائے گا۔ جمعہ میں تقریر کرنے کے بعد جب مسجد سے باہر ہوئے ایک قریشیہ عورت کھڑی ہو گئی، حضور آپ نے جمعہ میں تقریر کیا ہے عورتوں کے مہر کے بارے میں کہ زیادہ رکھنا نہیں ہے، اگر کسی نے زیادہ رکھ لیا تو اس کا مہر آپ سب کر لیں گے۔ کہا کہ ہاں۔ کہا حضور آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن؟ حضرت عمر سن کر کے قرآن کا نام سنے رک گئے کہ بتاؤ بریک لگ گیا۔ کہا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر کسی کا شوہر بہت زیادہ دے دے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے واپس نہیں لیا جائے گا۔ جب اللہ نے یہ فرمایا تو آپ کون ہیں کہ زیادہ مہر رکھ لے تو آپ واپس لے لیں، بیت المال میں لے لیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اصابت امرأۃ وأخطأ رجل، اس عورت نے صحیح بتایا اور ہم سے لغزش ہو گئی۔ آئندہ جمعہ جب آیا تو تقریر کیا کہ جو جتنا چاہے مہر رکھے، عمر اس میں کوئی مداخلت۔ عورتوں کو پڑھانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں غلطیاں ہوں گی وہ غلطیاں درست ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دنیا راہ چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت علامہ مولانا فضل اللہ صاحب کے بازوں میں قوت اللہ عطا فرمائے۔ حضرت مفتی فیضان نور مصطفیٰ صاحب دامت برکات منال، یعنی اس ممبر ہی سے نواز دیا، یقیناً حضرت کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔